بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 27 جمادی الاخری 1444 ہجری مطابق 20 جنوری 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 27، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں کچھ مضبوطی آئی۔ اب وہ کھلے عام مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے، لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ جناب ابو طالب بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ دشمن ابھی بھی ان کے بھتیجے کے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کی طرف سے بہت فکر مند تھے۔ پھر شاید انہیں یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ڈرنے لگے کہ نامعلوم ان کے بعد ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن ہاشم اور مطلب سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کا کام اکیلے انجام دیتے آ رہے ہیں، اب اسے تم سب مل کر انجام دینا۔ عرب میں خاندانی غیرت بہت زیادہ تھی، چنانچہ دونوں خاندان کے سب لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ ان میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سوائے ابو لہب کے۔ وہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہوا اور وہ بدستور مشرکین قریش کے ساتھ رہا۔ دوسری طرف قریش کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس طرح ظلم کر کے تو اسلام کی دعوت کو دبا نہیں سکتے، چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سب لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب بند کر دیا گیا، نہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے گا اور نہ ان سے شادی کی جائے گی، نہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوا جائے گا۔ انہوں نے یہ معاہدہ ایک کاغذ پہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تاکہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو جناب ابو طالب سب کو لے کر شیاب ابی طالب میں چلے گئے، گویا ایک طرح کی جیل میں قید ہو گئے۔ اگرچہ وہ ضرورت سے باہر بھی نکلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر سے آنے والوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے، لیکن قریش ان سے کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ جو کاروباری باہر سے سامان بیچنے آتے، قریش پہلے ہی ان سے مہنگے داموں میں خرید لیتے۔ مسلمانوں کے پاس خریدنے کے لیے اتنے پیسے اور نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لالے پڑنے لگے، بچے عورتیں بھوک سے بل بلانے لگے، چمڑے اور درخت کے پتے تک کھانے گئے، مگر قریش کو ترس نہ آیا۔ پتہ نہیں ان کے سینے میں انسان کا دل تھا یا پتھر کا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اصلاحیات، شماتت یعنی کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، اس کی وجہ اور اس کا علاج۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان منافقین کو برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 120۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کر دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ ترمذی 25-14۔ یعنی دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت بری اور برباد کر دینے والی عادت ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں اور اس کے کچھ علاج ہیں۔ جیسے پہلی وجہ بدخواہی کی عادت، یعنی کسی کا نقصان ہو جائے، اس کا نقصان چاہنا، اور پھر جب اس کا نقصان ہو جائے تو اس پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے، یہ سوچے کہ آج اس کا نقصان ہوا ہے اور میں اس کے اس نقصان پر خوش ہو رہا ہوں، کل کہیں ایسا نہ ہو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ دوسری وجہ شماتت کی یہ ہے بغض و کینہ پرور جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کو مصیبت پر دیکھ کر قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو اس کا یقین دلائے کہ دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنا دنیا کی تباہی اور آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسری وجہ حسد ہے،
یہ وجہ ہے کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے اس سے نعمت چھن جانے پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کا علاج ہے کہ بندہ حسد کی تباہ کاریوں پر غور کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد ایمان کی دولت چھن جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ حسد کے سبب بندہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سے اسباب اس کے ہیں۔ چوتھی وجہ احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس، سامنے والے کی برتری اور اپنی مسلسل ناکامی بندے کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے۔ یوں دوسروں کی ہر تکلیف ایسے شخص کے لیے وقتی طور پر سکون کا سبب بن تو سکتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرے تو اس کی فکر کرے، اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، اپنی ناکامیوں کی وجوہات پر غور کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ پانچویں وجہ حب جاہ، یعنی عزت کی چاہت۔ جب بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری واہ واہی میں، میری عزت میں کمی آ رہی ہے، تو پھر وہ اس کا نقصان چاہنے لگتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندے کو حب جاہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اگر کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی تعریف نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ یہی میرے حق میں بہتر ہو۔ مجھے فلاں عہدہ نہ دے کر اللہ پاک نے کئی مصیبتوں اور پریشانیوں سے مجھے نجات عطا کر دی ہو۔ چھٹی وجہ بدگمانی، جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کی پریشانیوں مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اپنے آپ کو سمجھائے، خواہ مخواہ اپنے دماغ میں کسی کے متعلق وسوسوں کو ہرگز جگہ نہ دے، بلکہ اس طرح کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فکر و نظر، ہم مسلمانوں کا اصل مستقبل کیا ہے؟ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ آج کل جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم دلانا اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ گویا ان کے نزدیک فیوچر بس دنیا کی 50-60 سال کی یہ زندگی ہے جس کو بنانے چمکانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم کو ملنے والی دنیا کی یہ زندگی ہمارا فیوچر ہے جس کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے، مگر ذرا غور کیجئے کہ مسلمان کا مستقبل بس دنیا کی ہی زندگی ہے یا مرنے کے بعد جو دائمی زندگی اسے ملے گی وہ بھی اس کے فیوچر کا حصہ ہے؟ اگر آخرت کی زندگی بھی فیوچر کا حصہ ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہمارا عقیدہ ہے تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ ہم 60-70 سال کے چھوٹے سے فیوچر پر تو توجہ دیں اور آنکھ بند ہونے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی اور فیوچر کو بنانے کی ہم فکر نہ کریں؟ ہم اپنی دنیا کے فیوچر کو بنانے کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اصل فیوچر میں جو چیزیں ہمیں کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اب تک اس سلسلے میں کوئی غور نہیں کیا ہے، کوئی فکر نہیں کی ہے تو دیر کیے بغیر اپنے اصل فیوچر کو بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔